محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، محبوب خدا پے کرے انوار کے آگے، اسنام بیر سید ابرار کے آگے، ہر شخص جھکا وقت کی تلوار کے آگے، تلوار جھکی احمد مختار کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو سیرت النبی کے پاکیزہ عنوان پر منعقد کیا گیا، آپ نے اکابر علماء کرام کا بیان اور شعرائے اعظام کا کلام سماعت فرمایا. میں آپ کی خدمت میں سیرت کے حوالے سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو حضور پاک علیہ السلام کی ذات غیروں کی نظر میں کیسی، اور دوسری یہ بات کہ نبی کی ذات قرآن کی نظر میں کیسی. غیروں نے نبی کو کیسے دیکھا، کیسے پایا، اور قرآن نے نبی کے بارے میں کیا بیان دیا. یہ دو باتیں میں عرض کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آدمی جب متوجہ ہو کر بات سنتا ہے تو بات سمجھ میں آتی. جب بات سمجھ میں آتی ہے تو عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو سننے کا ثواب مل جائے گا، عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. اس لیے دین کی بات بہت توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں نبی کی بیویاں آئیں، یعنی ازواج مطہرات امہات المومنین تشریف فرما. نبی کی ایک بیوی نے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ موجودہ بیویوں میں سب سے پہلے کس بیوی کا انتقال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا اطولکن یدن، جس کا ہاتھ لمبا ہوگا اس کا انتقال پہلے ہوگا. اب نبی کی بیویوں نے آپس میں ہاتھ ناپنا شروع کیا. کسی نے لکڑی لے کر کے ہاتھ ناپا، تو کسی نے دھاگا لے کر کے ہاتھ ناپا، کسی نے دیوار پر ہاتھ ٹیک کر کے ناپا. جب نبی کی بیویوں نے آپس میں ہاتھ نپول کیا تو پتہ چلا کہ نبی کی بیویوں میں حضرت سودا کا ہاتھ سب سے لمبا. اب نبی کی بیویوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت سودا کا انتقال پہلے ہو، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے جس کا ہاتھ لمبا ہوگا اس کا انتقال پہلے ہوگا. حضرت سودا کا ہاتھ سب سے لمبا ہے، اس لیے ان کا انتقال پہلے ہوگا. حضرت سودا نبی کی وہ بیوی ہے جو بہت علمی مزاج رکھتی تھی. ایک مرتبہ رات کی نماز میں حضرت سودا نے نبی کی اقتدا کیا تو رات میں نبی لمبی لمبی رکعت نماز پڑھتے تھے،
لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت سودا نے نبی سے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں نقصیر جاری نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنی ناک مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کوئی جواب نہیں فرمایا۔ اب نبی کی بیویاں سمجھ رہی ہیں کہ حضرت سودا کا انتقال پہلے ہوگا، مگر واقعہ اس کے بالکل برخلاف۔ نبی کی بیویوں میں اس مسئلے میں سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ اب نبی کی بیویاں پھر جمع ہوئی کہ لگتا یہ ہے کہ ہم نے نبی کے بیان کا صحیح مطلب نہیں سمجھا۔ میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو بیڑی کھڑے کھڑے پیتے ہیں اور سگریٹ پیتے پیتے نبی کی سیرت کا سبق پڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی کی بات نبی کے گھر میں سمجھنے کے لیے نبی کی بیویوں کو اس قدر تدبر اور تفکر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوبارہ نبی کی بیویاں جمع ہوئی کہ نبی کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا اس کا انتقال پہلے ہوگا، بلکہ نبی کے فرمان کا کوئی اور مطلب ہے۔ جب دوبارہ نبی کی بیویاں جمع ہوئی تو نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے کہا کہ اہل عرب ہاتھ کی لمبائی کا جملہ سخاوت کے موقع پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ فلاں کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے، تو نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بیویوں میں جو سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی ہے اس کا انتقال پہلے ہوگا۔ حضرت زینب کو مدینہ کی گلیوں میں ام المساکین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت زینب بے کس بے سہارا محتاج فقیر لوگوں کے لیے ڈھال بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کے بیان کا مطلب سمجھنے کے لیے نبی کی بیویوں کو اتنی محنت کرنی پڑ گئی۔ اب آپ سے میں نے کہا میں دو بات ایڈ کروں گا، آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آخر تک سنیں گے؟ کون کون سنے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سب سنگل ہاتھ والے ہیں، کچھ کچھ ڈبل والے دکھائی پڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کا ہم سے کبھی سامنا ہوا، اس لیے وہ ہماری بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، تو آپ نے ایک ہاتھ اٹھایا، میں نے تو نہیں کہا تھا ایک ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر دونوں ہاتھ کو ہاتھ ہی بولا جاتا ہے تو لفظ میں بول رہا ہوں مطلب آپ پوچھ رہے ہیں، تو جو لفظ ہے اس کا وہی مطلب ہونا چاہیے جو بولنے والے کا مقصد ہے۔ ہاتھ کا لفظ دونوں ہاتھ کے لیے استعمال کیا جاتا، میں نے یہ تو نہیں کہا ایک ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر میں یہ بولتا کہ ایک ہاتھ اٹھاؤ تو آپ کا ایک ہاتھ اٹھانا صحیح تھا۔ جب میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ تو دیانت کا تقاضا تھا کہ دونوں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ اب تو ہاتھ ہی ہاتھ دکھ رہے ہیں، اب تو ہاتھ ہی ہاتھ۔ جب سب کے ہاتھ اٹھ گئے تو اب سب ساتھ میں ہو گئے، سب کے ہاتھ اٹھ گئے تو اب سب ساتھ میں ہو گئے۔ اب دونوں باتیں آپ توجہ سے سنیں، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کی جماعت میں سب سے آخری نبی رسول پیغمبر بن کر آئے۔ نبی اللہ تبارک و تعالی ہر کس و ناقص کو نہیں بناتا، بلکہ نبی کے واسطے تین بنیادی شرطیں ہیں۔ نبی ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نبی ہمیشہ انسان ہوگا، غیر انسانی جماعت سے نبی کا تعلق نہیں ہوگا۔
چنانچہ حضرت آدم سے لے کر کے آخری پیغمبر تک کوئی مائی کا نام ایک نام نہیں بتا سکتا ہے جو نبی کہلایا ہو اور اس کا تعلق انسانی جماعت سے نہ ہو۔ نبی ہمیشہ انسان کو بنایا جاتا ہے، جنات کو بنا دو، فرشتے کو بنا دو، مگر فرشتے کو اللہ نبی نہیں بناتے، انسان کو نبوت کا مرتبہ عطا فرماتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہادی چاہیے، انسانوں کی رہبری کے لیے انسان رہبر چاہیے، اس لیے ہمیشہ ہر نبی انسانی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اگر فرشتے کو اللہ نبی بنا دیتا تو فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ اب آپ روزہ رکھتے افطار کے مسئلے کی ضرورت، تو فرشتہ کھاتا تو ہے نہیں، اب یہ نبی صاحب افطار نہ کرتے تو آپ کو افطار کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا؟ اس لیے اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ انسانی جماعت سے نبی کو منتخب فرمایا۔ دوسری شرط، نبی کے واسطے مرد ہونا ضروری ہے۔ کوئی نبی آپ نہیں بتا سکتے جو انسان تو ہے مگر عورت جماعت سے تعلق رکھتا، اللہ نے اس کو نبوت کا درجہ دیا ہو۔ کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا۔ جتنے نبی آئے انسانوں میں سے آئے، مردوں میں سے آئے۔ اور یہ کوئی ہمارے گھر کا عقیدہ مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماعی اتفاقی متحدہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء انسان ہیں، مرد ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، عورت بھی تو انسان ہے، عورت بھی تو انسان ہے، جیسے مرد انسان ایسے عورت انسان۔ جب عورت انسان ہے تو مرد کو نبوت دی گئی، عورت کو نبوت کیوں نہیں دی؟